اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پہ ایک فرمایا کہ جو علم اور سائنس قرآن اور حدیث سے باہر ہے، نہ وہ علم ہے نہ وہ سائنس ہے۔ تو ہمارے لیے بحیثیت مسلم ہمارے لیے قرآن اور حدیث سب سے اعلیٰ درجے کا علم ہے، اور قرآن اور حدیث سے ہی قانون مفرزہ نکلا ہے۔ آپ جب قانون مفرزہ کو ہضم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی جسم کی شریانوں میں دوہرانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی سوچ کا حصہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے وقوف میں اس کو پیوست کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے چال ڈال میں اس کو پرونا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو سمجھ دیتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں قانون مفرد آزاد نظر آئے گا، وہ زندگی کی ہر چال میں قانون مفرزہ نظر آئے گا، وہ زندگی کی ہر لازم سیاست میں آپ کو قانون مفرزہ نظر آئے گا۔ تو پھر مرض انسان کے اندر تبدیلیاں، اس کی شخصیت کے اندر اتار چڑھاؤ اور اس کی نفسیات کا پہم ہونا، بکھر جانا، یہ سارا قانون مفرزہ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا۔ اور قانون مفرزہ دن میں بے شمار سجائیاں آپ کو دیتا ہے، لیکن چونکہ وہ وقوف اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ خلوص نیت اس طرف راغب نہیں ہوتی، وہ خون کا جوش جو ہے اس طرف راغب نہیں ہوتا، تو وہ پھر علم نہیں ملتا۔ ورنہ تو ڈیلی آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی قانون مفرزہ نظر آئے گا۔ صرف میری یہ ساری بات اور ساری تمہید کے باندھنے کا مقصد جو تھا وہ اس چیز کو واضح کرنا تھا کہ قانون مفرد آزاد جو ہے یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور اتنی بڑی سچائی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ وہ چیلنج کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہ حتمی ہے۔ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ وہ چیلنج کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نظم انسانی جسم کو ہم نے پڑھ چکے ہیں، کائنات کو ہم سمجھ چکے ہیں، زمین کو ہم جان چکے ہیں، عناصر کا علم آ چکا، ہوا ہم سمجھ چکے، پانی میں کیا ہوتا ہے ہم جان چکے، آگ کیسے بنتی ہے ہم جان چکے۔ تو کوئی دنیا کا سائنٹسٹ، اس لیے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ انسانی جسم کے تقریباً 7 کروڑ ٹیسٹ اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں۔ 7 کروڑ ٹیسٹ، میں ان کو ڈسکوری نہیں کہتا کیونکہ دریافتیں کچھ اور ہوتی ہیں، یہ صرف بزنس کے بہانے ہیں سارے۔ 7 کروڑ ٹیسٹ کے باوجود انسانی جسم سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک دماغ کے 20 ملین سیل ہوتے ہیں، جس میں اب تک صرف 20,000 سیل کو پڑھا جا چکا ہے، اور 20,000 سیل کو پڑھنے کے بعد ایک جو امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن ہے وہ ایک تھوڑی سی سٹیٹمنٹ وضع کرتی ہے جو میں سمجھتا ہوں اتنی کوئی اہم نہیں ہے لیکن انفارمیشن کے لیے بڑی اچھی ہے، کہ حضرت آدم سے لے کے وہ کہتے ہیں وہ اب تک کا جو انسان اپنے دماغ کو استعمال کر سکا ہے وہ استعمال صرف اور صرف 11.7% آؤٹ آف 100، یعنی 100 میں سے صرف 11.7% ہم اپنے دماغ کو استعمال کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ تو انسانی جسم جو ہے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور میں کئی مرتبہ اس کے اوپر میں نے سوچا اور بڑا میں غور و خوض بھی کرتا رہا کہ میں پھر آخر میں جو ایک اپنی ناقص العقلی کے حوالے سے ایک طب کا طالب علم میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک یہ انسانی جسم جو ہے وہ دریافت ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنتے رہیں گے۔ لیکن اگر قانون مفرد اعضاء کے اوپر آپ انسانی جسم کو پرکھتے رہیں گے تو قانون مفرد اعضاء جو ہے وہ قانونی راہیں آپ کو دکھاتا رہے گا، وہ قانون آپ کو سمجھاتا رہے گا۔ اس وقت میڈیکل سائنس میں تقریباً 40,000 ایسے کویسچنز ہیں جن کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں، اور ان 40,000 کویسچن میں 17,000 کویسچن ایسے ہیں کہ جو صرف سنڈروم سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنڈروم کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بے شمار آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا خون دیا۔ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں اس کے اوپر لگائیں، جیسے صابر صاحب رحمۃ اللہ نے لگائیں۔ وہ اپنی سوچ، اپنی محنت کے حوالے سے جس جگہ پہنچنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ادھر پہنچا دیا۔
لیکن ایک ریولوشن جو ہوتا ہے، دا ریسٹ آف دا لائف، دا ریسٹ آف دا ہیومن مین کائنڈ، جو پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، قیامت کے لیے ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے گا کسی یہودی کے ضمن میں نہیں آئے گا، کسی عیسائی کے ضمن میں نہیں آئے گا، کسی ہندو کے ضمن میں نہیں آئے گا، یہ اگر آئے گا تو صرف ایک مسلمان کے ضمن میں آئے گا۔ یہ تاریخ انسانیت آپ اٹھا کے دیکھیں، اور جب آپ، ہم تو کیا کہتے ہیں اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں ہے نا جی، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلم اطباء، مسلم حکماء اور فلاسفہ آئمین کو، متقدمین کو، معلمین کو ہم پڑھیں اور ان سے ہمیں کچھ اندازہ ہو کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ علم حیت میں، علم ہندسہ میں، انجینئرنگ میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں سوری، بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ایسے قوانین ہیں جو اس وقت بھی مسلم حکماء کے نظریات کے محتاج ہیں۔ وہ ہوائی جہاز اڑایا جائے تو ہمیں ابن فرناس نظر آتا ہے، اسماعیل معدی نظر آتا ہے، اگر آپ کیمیا دان میں چلے جائیں تو آپ کو جابر بن حیان نظر آتا ہے، اگر آپ نباتات میں چلے جائیں تو آپ کو ابن بیتار نظر آتا ہے، اسماعیل جرجانی نظر آتا ہے، اگر آپ علوم انسانیت میں چلے جائیں تو وہاں پہ ابن سینا بھی نظر آتا ہے، وہاں پہ علامہ ابن نفیس بھی نظر آتا ہے، ابن زکریہ رازی بھی نظر آتا ہے، ابن الحیشم بھی نظر آتا ہے، یہ سارے کے سارے۔ اور یہ اس چیز سے نہ ویسٹ کو انکار ہے اور نہ وہ انکار کر سکتا ہے کہ تحقیق کی روایت ڈالنے والے مسلم حکماء ہیں۔ مسلمانوں سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے جو دور، وہ یونانیوں کو دور ہے، رومیوں کو دور ہے، اور تو کوئی دور ہی نہیں نا۔ تو یونانیوں سے ساری چیزیں آ گئی اور طب یونانی، حالانکہ یونان کے اندر جو ہے وہ تحقیق کی تو روایت ہی نہیں تھی تحقیق کی روایت ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے میرے بھائی، جو تحقیق کی روایت رکھنے والے ہیں وہ مسلمان حکماء ہیں، اور ان مسلمان حکماء میں اور ان مسلمان سائنسدانوں میں حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے تقریباً 850 سال کے جمود کو توڑا، جو علامہ ابن نفیس کے بعد بنا تھا، اور اس کے بعد 21ویں صدی میں جا کے حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1956 میں توڑا۔ اور اس جمود کو کیسے توڑا؟ قانون مفرد اعضاء کی شکل میں، وہ جوہر سے مادے کی طرف جاتے ہوئے رابطے کی شکل میں، وہ جوہر سے مادے کی طرف جاتے ہوئے دریافتوں اور انکشافات کی دفن میں۔ تو اس لیے بہرحال وہ ایک قانون مفرد کے بے شمار راستے ہیں، اور اگر کوئی شخص اہل فن وہ علوم فلسفہ کی طرف اور علوم حیت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بے شمار راہیں، ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ علوم فلسفہ کے حوالے سے قانون مفرزہ اس کے لیے کیا کیا راہیں نکالتا ہے، علوم نفسیات کے حوالے سے کیا کیا نکالتا ہے۔